الرحمن الرحیم جان ستمگر ایسا قلم فروا خالد قسط نمبر 52 آئی ایم سوری۔ پریسے اسے اتنے غصے میں آتے دیکھ دھیرے سے بولی۔ شاویز سکندر کو ساکت کر گئی تھی۔ یہ لڑکی کیوں آج اس کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی تھی؟ وہ آگے بڑھا تھا، اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے پریسے اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ پری۔ شاویز اس کے گالوں کی نرمی محسوس کرتے پریسے کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے پریسے نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاویز بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی میرے گھر والوں سے؟ پریسے نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ان سے بھی زیادہ نفرت ہے مجھے تم سے۔ شاویز کو اپنی باہوں میں مقید سہمی ہرنی برنی اپنی بیوی پر بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ جھکا تھا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا پریسے کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ پریسے اس کے کندھے سختی سے دبوچے کتنی ہی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی گول مٹول دلکش آنکھوں میں نمی اترتی شاویز سکندر کو مدہوش کر گئی تھی۔ یہ لوگ تمہارے گھر والے نہیں ہیں، تمہارا صرف ایک ہی گھر والا ہے اور وہ میں ہوں۔ شاویز اس کے کانپتے وجود کو اٹھانے صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ اس کے قریب آن بیٹھا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں نفرت نہیں ہے مجھ سے۔ اگر نفرت ہوتی تو ہمیشہ اتنے اچھے سے پیش نہ آتے مجھ سے۔ پریسے اسے ایک بار پھر سگریٹ سلگاتے دیکھ کر اب کی بار اسے خوف سے قابو پاتے بولی تھی۔ شاویز نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اب فاصلے پر کھسک چکی تھی۔ اس کی بیوی اس کی دی اہمیت کے بعد ایک بار پھر اسی روپ میں آ چکی تھی جیسا شاویز اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ سیاہ لباس میں آج وہ اپنا دلکش وجود کی رعنائیوں کے ساتھ اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ نیٹ کی ہاف سلیو سے جھانکتی اس کی دودیا بازو شاویز کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھی۔ اگلی بار کمرے سے باہر اس لباس میں نہ دیکھوں تمہیں میں۔ شاویز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں اسے آرڈر جاری کیا تھا۔ کیوں نہ پہنوں؟ پریسے اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی اور اس کے انداز پر تب کر پوچھا تھا۔ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی وہ بہادر بنی پڑی تھی۔ شاویز آگے کو جھک کر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا وہاں سے نظر بچا کر کھسکتی پریسے کا ہاتھ تھام کر واپس صوفے پر گراتا اس پر جھکا تھا۔ پریسے نے گھبرا کر خود پر جھکے شاویز کے خطرناک تیور دیکھے تھے، کیونکہ پری صرف شاہ کی ہے۔ اسے نفرت کرنا، محبت کرنا، اس کے حسن کو سراہنے کا حق صرف شاویز سکندر کے پاس ہے۔ اگر تم اس طرح باہر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر کسی نے تم پر غلط نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی تو اس انسان کا وہی حال ہوگا جو سفیان کا ہوا ہے۔ شاویز اس کی دھودیا کلائی پر اپنے لب رکھتے اس کی نرماہٹوں کو اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا، جبکہ پریسے لال پڑتے چہرے اور حیا کے بوجھ سے جھکتی پلکوں کے ساتھ ساکت سی بیٹھی تھی۔ اسے اس شخص کا اپنے لیے جنون دیکھ رہی تھی۔ شاویز سکندر کا خوف ایک جانب، مگر اپنے وحشی کی اپنے لیے یہ جنونیت دیکھ اس کے دل میں پھول سے کھل اٹھے تھے، آنکھوں میں جگنو سے اتر آئے تھے۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا دل فریب رقص شاویز سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ شاویز کی یہ قاتلانہ مسکراہٹ دیکھ پریسے کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ واقعی وجاہت اور خوبصورتی کا شاہکار تھا، جس کی شخصیت کا رعب دبدبہ اتنا تھا کہ اکثر مجرم اس کا نام سنتے ہی گھٹنے ٹیک لیتے تھے۔ اگر یہاں شہباز افندی کو پتہ چل جاتا وہ صرف شاویز سکندر ہی نہیں بلکہ بلیک سٹار ہے تو وہ اتنا والولیہ کبھی نہ مچا پاتے۔ تم ان سب کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ پریسے اس کی گستاخانہ نگاہیں محسوس کرتی جان بوجھ کر بات بدلتے بولی تھی، جبکہ شاویز کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاویز سکندر، تم نفرت کرتے ہو مجھ سے، پلیز دور رہو۔ پریسے خود پر جھکتے ہوئے شاویز کے ہونٹوں پر اپنی نازک ہتھیلی جمائے اسے باز رکھنے کی معصوم سی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ شاویز اس کی ہتھیلی کو اپنی گرفت میں لیتا اس پر جھکا ہی تھا جب اچانک اس کا موبائل بج پڑا تھا۔ پریسے نے سکھ کا سانس لیا، مگر شاویز بنا اس سے دور ہوئے کال اٹینڈ کر گیا تھا، جبکہ دوسری جانب سے آتی نسوانی آواز قریب بیٹھے ہونے کی وجہ سے پریسے کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ شاویز نے کوئی اہم بات ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ جب پریسے اس کا گریباں مٹھیوں میں جھکڑے نفی میں سر ہلا گئی تھی، شاویز نے اس کی حرکت پر تیز نگاہوں سے گھورتے چھوڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم فکر مت کرو نتاشا، میں بس ابھی پہنچتا ہوں وہاں۔ شاویز نے بات کرتے پریسے کی جلن سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کسی لڑکی کے پاس؟ پریسے نے اپنی گرفت سخت کیے سے شکی نگاہوں سے گھورا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟
شاویز اس کے گریبان نہ چھوڑنے پر اس کی کمر میں دونوں بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھاتا صوفے سے نیچے اتر آیا تھا۔ ہاں، تم جیسے گینگسٹر کے بہت ساری لڑکیوں سے افیئرز ہوتے ہیں، کوئی بلا رہی ہوگی تمہیں۔ پریسا اس کا گریبان سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ تمہیں یہ سب بولتے ہوئے مجھے سے ذرا ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ شاویز اس کے چہرے پر پھونکے مارتے بالوں کو پیچھے ہٹا گیا تھا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھے کبھی کچھ نہیں کہو گے، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ ہی کسی اور کو پہنچانے دو گے۔ تم دنیا والوں کے سامنے لیے بلیک بیٹس ہو، میرے لیے نہیں۔ پریسا کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ شاویز سکندر کو بے خود سا کر گئے تھے۔ تم خود مجھے بہکاتی ہو اور بعد میں الزام مجھ پر ڈال دیتی ہو۔ اس بار میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاویز اس کی جانب ذومانیت سے دیکھ کر اسے کنفیوز کرتا جھک کر باری باری اس کے دونوں گال چومتا اسے نیچے اتار گیا تھا۔ پریسا اس کے شدت بھرے لمس پر دہک اٹھی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم روم سے نہیں نکلو گی۔ شاویز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پریسا نے ثابت میں سر ہلا دیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے پورے سے اس کی گاڑی نکلتی دیکھی وہ اپنے روم سے نکل آئی تھی۔ تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں شاویز سکندر، مگر یہ جن لوگوں کو عذاب میں ڈال رکھا ہے نا تم نے، بچپن سے اب تک یہی میرے اپنے رہے ہیں۔ تمہاری خاطر ان سے منہ نہیں موڑ سکتی اور اگر موقع آیا تو تم سے بھی لڑ جاؤں گی۔ وہ روم سے نکلتے پریسا کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کر کے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ ہمدان فل یونیفارم میں ملبوس کمشنر صاحب کے آفس میں داخل ہوا تھا، جہاں پہلے سے بیٹھی ایس پی ہبا کو دیکھ وہ ٹٹر رہا تھا۔ تشریف لائیں ایس پی ہمدان، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ کمشنر صاحب کے لیے اپنے یہ دونوں ہونہار آفیسرز بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اس لیے وہ ہر مشکل کیس انہی دونوں کو دیتے تھے اور ہمیشہ انہی میں سرخرو بھی ٹھہراتے تھے۔ جی سر۔ ہمدان خاموشی سے وہاں ٹک گیا تھا۔ میں آج پھر آپ دونوں کو ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں بلایا ہے، جس کے لیے اوپر سے مجھے بہت زیادہ پریشر ہے اور آج کل ہر دوسرے فرد کی زبان پر یہی قصہ چل رہا ہے۔ کمشنر صاحب نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی، جبکہ وہ دونوں اتنے جینیس تو تھے ہی کہ آرام سے سمجھ گئے تھے وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی جماعتوں کے چیئرمین اقبال کیانی کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ اب تک ان کی پارٹی کے 10 سے زیادہ لیڈرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور یہ سب کون کر رہا ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ کمشنر صاحب کی بات پر ہبا اور ہمدان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہونے والا تھا۔ سر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہبا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو ایک دوسرے میں جھکڑے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتے پوچھا تھا۔ تینوں بلیک سٹار چاہیے مجھے، زندہ یا مردہ، یہ آپ پر ہے۔ اب تک انجانے کتنے ایجنسیز اور فورسز کے ادارے ان کے خلاف اپنی کئی ٹیمز بھیج چکے ہیں، مگر بلیک سٹارز اتنے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان ٹیمز کا کوئی ایک فرد بھی واپس نہیں مل سکا۔ ان تینوں نے اپنی بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ان میں کوئی غدار نہیں ہے۔ اگر ایک بھی غدار ہوتا تو اب تک بلیک سٹارز میں سے کوئی کسی ایک کی شناخت تو سامنے آ چکی ہوتی، لیکن ہماری بہت ساری کوششوں کے بعد بھی ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے جس سے ہمیں بہت معمولی سی معلومات ملی ہیں۔ بلیک سٹارز میں ایک لیڈی گینگسٹر بھی ہیں جو بہت زیادہ ذہین اور تگڑی کھلاڑی ہیں۔ وہ اکیلی درجنوں سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اسے کمزور سمجھ پر اس کا وار کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کا جوابی وار آج تک کوئی سہ نہیں پایا، مگر وہ اپنے باقی دونوں سٹارز کی کمزوری ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی مار دیں تو باقی دونوں ویسے ہی کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تینوں ہی ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے۔ باقی دونوں لیڈرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے قہر سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا ہے۔ ہمیں انہیں کمزور کرنا ہے پہلے اور پھر ایک ساتھ تینوں پر وار کرنا ہے، اور ان لوگوں کی دہشت دن بدن ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اندر سے ڈری ہوئی ہیں، کیونکہ اب تک یہ انجانے کتنے مضبوط سیکیورٹی سسٹم توڑ کر سیاسی لیڈرز کے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اقبال کیانی ہمارے بہت ہی معظم سیاست دان ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ کمشنر صاحب نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ ہبا بالکل ساکت سی اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بلیک سٹارز اتنی ساری سیاسی پارٹیز چھوڑ کر صرف تحریک حریت کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اقبال کیانی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں لگتی ان کی؟ ہمدان نے ناسمجھی سے کمشنر صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ جب اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا تھا، اقبال کیانی اندر داخل ہوا تھا۔ 50 سے اوپر کی عمر کا مالک وہ شخص قیمتی پہناوے اور اپنی شخصیت کے دبدبے کے ساتھ وہاں آتا ان تینوں کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر گیا تھا۔ کمشنر صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ اس میٹنگ کے بارے میں، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا
کہ اقبال کیانی خود ان کے آفس پہنچ جائے گا۔ ہیبا اور کمشنر صاحب اس کو دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑے اٹھے تھے، جبکہ ہمدان نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ویسے ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے سر ہلا کر اقبال کیانی کے سوال کا جواب دے گیا تھا۔ اس کا یہ توہین آمیز انداز وہاں موجود تمام افراد نے نوٹ کیا تھا، مگر اس وقت اقبال کیانی کو ان آفیسرز کی اشد ضرورت تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ سر آپ نے زحمت کیوں کی؟ مجھے بتا دیتے، یہ میٹنگ آپ کے گھر پر ہی کروا لیتا، اگر آپ کی اس میں شرکت کی خواہش تھی تو۔ کمشنر صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں تلے سے ہاتھ رکھ دیں گے۔ ہمدان نے نحوست سے سر جھٹکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کمشنر صاحب کو پروموشن چاہیے تھی۔ نہیں، ہر کام اپنے مقررہ جگہ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ تعارف نہیں کروائیں گے اپنے آفیسر سے؟ اقبال کیانی کے اندر کے خوف سے آج اس کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہمدان پہلے بھی ایک بار اس سے ملاقات کر چکا تھا، جب یہی شخص خود کو خدا اور باقی انسانوں کو کمتر ترین مخلوق تصور کرتا تھا۔ ہمدان کو اس کی یہ حالت دیکھ دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ یہ ایس پی ہمدان صدیقی اور ایس پی ہیبا امتشال ہیں۔ ان کے کارناموں کے بارے میں تو آپ نے سب سن ہی رکھا ہوگا۔ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ آپ جیسے سیاسی لیڈر سے بہت عقیدت بھی ہے انہیں۔ کمشنر صاحب نے پرتعش انداز میں تعارف کروایا تھا۔ جی بہت زیادہ عقیدت ہے، ہمدان نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ ہیبا خاموش ہی رہی تھی۔ اسے اقبال کیانی کے ساتھ بیٹھے اس کے بھانجے شہزاد کیانی کی خود پر اٹھتی نگاہیں انتہائی ناگوار گزر رہی تھیں۔ جو جب سے آیا تھا اپنی مکروہ نگاہیں اسی پر گاڑے بیٹھا تھا۔ ہیبا کو اگر وہاں بیٹھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو اب تک وہ اس شخص کا حلیہ بگاڑ دیتی، بہت ضبط کرتی۔ وہ مٹھیاں بیچے بیٹھی رہی تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلا تھا۔ دو ملازمین لوازمات سے سجی ٹرے گھسیٹتے اندر داخل ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ ارے ڈونٹ ویری، یہ میرے بہت قابل اعتماد لوگ ہیں، کمشنر صاحب نے ملازمین کی جانب اشارہ کرتے ان سب کو بات جاری رکھنے کا کہا تھا۔ جب ہمدان نے نظریں گھما کر نیچے بیٹھ کر تمام لوازمات ٹیبل پر سجاتی ملازمہ کی جانب دیکھا تھا، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس چہرہ، دوپٹہ ڈھانکے، ہاتھوں میں چاندی کے کڑے پہنے بیٹھی لڑکی کے پہچاننے میں سے ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، ان کی زوجہ محترمہ تھی، جو اس سے کال پر اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کر کے یہاں پولیس اسٹیشن پہنچی ہوئی تھیں۔ ہمدان کی نظریں اب اسی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جو نوٹ کرتے ہوئے ٹرالی سے پلیٹیں اٹھا کر ٹیبل کے رکھی۔ مروز کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ ہیبا کا دھیان ان سب کی جانب تھا ہی نہیں، وہ تو بس مٹھیاں بیچے شہزاد کیانی کو جان سے مارنے کے منصوبے بنا چکی تھی۔ اس نے کمشنر صاحب کے بلانے پر ان کی جانب دیکھا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں شہزاد کیانی کی دردناک چیخیں سنائی دیں۔ شہزاد کیانی نے شاید بے دھیانی میں بجلی کی ننگی تاروں کو پاؤں سے چھو لیا تھا۔ لوہے کی کرسی پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ شدید کرنٹ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ہیبا جیسے ہی پلٹی، اپنی کرسی کے عین پیچھے کھڑے ملازم کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوئی تھی۔ جب سیاہ پینٹ اور ٹی شرٹ میں داڑھی مونچھوں کے ساتھ سر پر کیپ ڈالے کھڑا شخص مسکرا کر آنکھ مارنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ میر حازم سالار کی بیوی کو بری نگاہ سے دیکھے اور سمجھے گا کہ بچ جائے گا۔ سب کی توجہ شہزاد کیانی کی جانب تھی، جو ابھی تک بجلی کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ تھا۔ اگر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تو اس نے بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اپنے کانوں میں پڑتی گھمگیر آواز پر ہیبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کنٹینیو، جاری ہے۔